اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بریح طیبة وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں پیش کی ہیں کہ کسی طرح یہ انسان اپنے مالک کو پہچان جائے اور صرف خالص اسی کی عبادت اور بندگی کرے۔ تو انہی مثالوں میں سے ایک بہت اعلیٰ مثال جو رب کا تعارف بھی ہے، پہچان بھی ہے، اور پھر انسان کو اس بات کی دعوت بھی ہے کہ وہی جب خالق اور مالک ہے تو اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ هو الذی، وہی تو ہے، یعنی اللہ تعالی، یسیرکم فی البر والبحر۔ سیر یسیر، تسییر، ایک لفظ ہوتا ہے سارا یسیرو، سیر، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سفر کرنا، اور سیرہ یسیرو کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے یسیرکم جو تم کو چلاتا ہے، سفر کراتا ہے، فی البر، خشکی میں بھی، والبحر، اور سمندر میں بھی۔ انسان جس بھی سفر میں نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور ہے جس پر لوگ سواریاں کرتے ہیں تو جو اس کی پیشانی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ صحیح چلتی رہے گی، وہ حادثے اور تکلیف اور نقصان سے بچے رہیں گے۔ اور اسی طرح سمندر میں بھی ایک کشتی ہے جس پہ مسافر سوار ہیں، وہ سمندر کی لہروں میں بڑے پرسکون انداز سے چل رہی ہے۔ تو چاہے بر کی سواری ہے چاہے بحر کی سواری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چل رہی ہے۔ اس لیے سواری پر سوار ہوتے ہوئے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، کہ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہمارے اختیار میں کیا ہے، اور بالآخر انسان نے پھر لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ اذا کنتم، جب تم ہوتے ہو، فی الفلک کی کشتی میں۔ لفظ فلک کا معنی کشتی ہے، اور یہ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے، مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دونوں ترجمے ٹھیک ہوں گے کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں، یا جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں۔ وَجَرَيْنَا بِهِمْ، اور چلاتی ہے ان کو، یعنی ان کشتیوں کو، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، ایک اچھی ہوا کے ساتھ، موافق ہوا کے ساتھ۔ فَرِحُوا بِهَا، وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے کہ کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، پرسکون حالت میں جا رہی ہے، کوئی مسئلہ اور خوف نہیں ہے۔ اب اسی اثنا میں جاءتها ریح عاصف، آ جاتی ہے ایک طوفانی ہوا، تیز ہوا، بریح طیبۃ، ایسی ہوا کو جو اس کے لیے موافق آئے، اور ریح عاصف، ایسی ہوا جو کشتی کو ہچکولے کھانے پر مجبور کر دے۔ اور اب جیسے ہی طوفانی ہوا چلتی ہے تو سمندر کی لہریں بہت بڑھ جاتی ہیں، اس لیے فرمایا وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ، اور آتی ہے ان کے پاس موجیں، بڑی بڑی لہریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، من کل مکان، ہر طرف سے، کہ کشتی ان لہروں کے درمیان میں پھنس جاتی ہے، وہیں گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ وَظَنُّوا، اور وہ یقین کر بیٹھتے ہیں، أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، کہ یقیناً انہیں اس کے ساتھ گھیر لیا گیا ہے، کہ اب راہ نجات کچھ بھی نہیں رہی۔ تو اب اس کیفیت میں جب وہ سارے اپنے وسائل سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری کوئی
تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین، خالص ہو کر، لہ الدین، خالص اسی کے دین کا عہد کرتے ہوئے، اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے کہ اللہ اگر تو ہمیں اس سے بچا لے گا تو ہم خالص تیری عبادت کریں گے۔ جب کوئی اور آسرا امید نظر نہیں آتی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی آس اور امید۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر حال میں صرف انسان کا تعلق اللہ ہی کے ساتھ ہونا چاہیے اور اسی کو اپنا نجات دہندہ سمجھنا چاہیے، لیکن انسان عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے، بھلا بیٹھتا ہے، اور جب وہ کسی ایسی تکلیف میں پہنچتا ہے، پھنستا ہے جہاں سے اسے یہ لگتا ہے کہ اب مجھے کوئی اور نہیں نکال سکتا، تو پھر وہ ایک خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ لئن انجیتنا، اگر تو نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس سے، لنکونن، تو ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزار بندوں میں سے، کہ اللہ اس مصیبت سے اب نکال دے تو ہم تیرے بڑے ہی شاکر بندے بن جائیں گے، ہمیشہ تیرا شکر ادا کرنے والے رہیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی کیا روش ہوتی ہے، وہ اگلی آیت مبارکہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ یونس، آیت 23۔ فلما، پس جب، انجاہم، ہم نجات دیتے ہیں انہیں، اذا ہم، تب وہ لوگ، یبغون، سرکشی کرنے لگتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے۔ یبغون جو لفظ ہے اس کا تعلق استکبار، تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے یہ، اور بڑا پن، تکبر صرف اسی کے لیے روا ہے جس کا خلق اور تدبیر میں کوئی حصہ ہو، جو پیدا کرنے والا ہو، جو خالق ہو، بنانے والا ہو۔ تو جو خود مخلوق ہو اور ہر چیز میں خالق کے رحم و کرم کا محتاج ہو، اس کے اکڑنے اور وہ بھی اپنے خالق کے سامنے، کیا معنی؟ اس وجہ سے فرمایا بغیر حق، یہ بغیر حق کے ان کے ہے۔ تو یاد رہے کہ ان دونوں آیتوں میں، جو آیت نمبر 22 پڑھ چکے ہم اور یہ آیت نمبر 23، ایک تشبیہ بیان کی گئی ہے، تمثیل بیان کی گئی ہے، اور ایک عام فہم مثال کے ساتھ اس کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح ایک کشتی کے مسافر سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو جب ہوا موافق ہوتی ہے تو کشتی نہایت سکون سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے، تو سب مگن ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ان کی اس خوشی میں کوئی خلل انداز ہو ہی نہیں سکتا، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ کسی گوشے سے طوفانی ہوا اٹھتی ہے اور موجوں کے تھپیڑے سے کشتی اس طرح ہچکولے کھانے لگتی ہے کہ ہر شخص یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اب ڈوبی کہ تب۔ اس نازک وقت میں سب اللہ سے دعا، فریاد اور یہ عہد کرتے ہیں کہ اب اگر اس ورطۂ ہلاکت سے اللہ تو نے نجات دے دی تو ہم آئندہ شکر گزار اور فرمانبردار بندے بن کر زندگی بسر کریں گے۔ لیکن جب اللہ ان کو اس گردش سے نجات دے دیتا ہے تو اپنا یہ عہد بھول کر پھر اپنی پچھلی سرمستیوں اور شرارتوں میں کھو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہی حال اس وقت ان لوگوں کا ہے جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت زندگی کا سفینہ نہایت سکون سے رواں ہے، حالات سازگار ہیں، اس وجہ سے اپنی شرارتوں میں مگن ہیں۔ پیغمبر ان کو اللہ کی پکڑ سے ڈراتا ہے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ عذاب کیوں آ جائے گا اور کدھر سے آ جائے گا، چنانچہ بڑی ڈھٹائی سے پیغمبر کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن جب کسی گرفت میں آ جائیں گے تو توبہ توبہ پکاریں گے، لیکن پھر اپنی اس توبہ پر صرف اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک گرفت میں رہیں گے۔ گرفت سے باہر ہوتے ہی پھر سے اسی طرح کرنے لگیں گے کہ گویا اللہ کی خدائی سے یہ باہر ہو گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا فلما، پس جب، انجاہم، ہم نے نجات دی ان کو، اذا ہم، تب وہ لوگ، یبغون، سرکشی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے۔
یا ایھا الناس، اے لوگو، خطاب یہاں پر خاص طور پر اہل مکہ سے ہے، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ انما بغیکم، یقیناً تمہاری یہ سرکشی، اعلی انفسکم، تمہارے ہی سر ہے، اس سرکشی کا وبال تم پر ہی پڑنے والا ہے۔ متاع الحیات الدنیا، ساز و سامان ہے دنیا کی زندگی کا۔ یہ جو زندگی ہے بڑی عارضی سی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف روز قیامت کا جو اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ 50,000 سنہ، کہ وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ روز قیامت، جس دن قیامت برپا ہونی ہے، جس دن انسانوں سے حساب کتاب لیا جائے گا، وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ تو اس کے مقابلے میں انسان اگر اپنی زندگی کو سوچے تو اس کے مقابلے میں یہ جو ہماری مختصر سی زندگی ہے، اگر کوئی جیتا ہے زیادہ سے زیادہ تو 60-70 سال تک یا 80 سال تک، اور کئی تو بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، کوئی نوجوانی میں اور کوئی پھر جوانی میں، کوئی ادھیڑ عمری میں۔ تو بہرحال اس لحاظ سے تو یہ ساز و سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں جو وقتی طور پر ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جسے انسان استعمال کرتا ہے۔ ثم، پھر الینا، ہماری طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، لوٹ کر پھر تم نے بالآخر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ جس اللہ کی آج نافرمانی کر رہے ہو، بغاوتیں اور سرکشیاں کر رہے ہو، اکڑ رہے ہو، تکبر اختیار کر رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں روز قیامت، انما بغیکم علی انفسکم، تو یہ تمہاری ساری کی ساری سرکشیاں، ساری کی ساری نافرمانیاں تمہارے اپنے ہی سر پڑنے والی ہیں۔ لہذا جو تم آج عمل کر رہے ہو اس کو غور سے دیکھو، اس پر فکر کرو کہ آیا یہ اعمال ہمارے روز قیامت ہمارے چھٹکارے کا باعث بننے والے ہیں، یا خدا نخواستہ ہمارے لیے ہی وبال جاں بننے والے ہیں، ہمارے اپنے ہی اعمال۔ اس لیے فرمایا فَنُنَبِّئُكُمْ، پھر ہم تم کو خبر دیں گے، پھر ہم تم کو بتائیں گے، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے تھے، کہ دنیا میں جیسی تم زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں ساری کی ساری کھول کر دکھا دے گا، بتلا دے گا، پڑھوا دے گا۔ اور اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی انسان پر کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے تو انسان خالص اپنے اللہ کو، اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس مصیبت اور تکلیف سے نکال دیتا ہے تو پھر یہ انسان دوبارہ سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے اور اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔